والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے جی آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 یہیں سے پڑھنا ہے نا جی۔ اتلو 45 نہیں بلکہ 45 ہے جی آپ میرے پاس۔ اتلو آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے، ماں وہ چیز، وہ بات یا وہ آیات، اوحیا جو وحی کیے گئے، الیک آپ کی جانب، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی جو کتاب آپ کی طرف، یہ جو من الکتاب ہے یہ ماں کا بیان ہے، یعنی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہے یا آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ جو ماں ہے نا جی، ماں کے اندر یہی ابہام ہے تو من الکتاب اس کا بیان ہے، آپ ماں کی جگہ پہ الکتاب کو رکھ کے ترجمہ کریں، یعنی اتل الکتاب اوحی الیک، یوں بن جائے گا کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی گئی۔ اتلو آپ پڑھیں، آپ تلاوت کریں، ماں وہ کتاب، اوحیا کہ جس کی وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من الکتاب یعنی اس کتاب کو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجیے الصَّلَاةَ نماز کو، ان الصَّلَاةَ بے شک نماز، تنہا وہ منع کرتی ہے، روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے، منکر کہتے ہیں برائی کو، فحشاء یہ بھی برائی ہے لیکن اس بے حیائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور منکر یعنی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی یاد اکبر سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، یعنی یہ جو کہا کہ آپ نماز قائم کریں، جو نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کی کیفیت اور حالت وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اقرار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب انسان کسی معبود کی اتنی زیادہ تعظیم کرتا ہے تو اس تعظیم کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس ذات کی بے توقیری کرنا، اس کی بات نہ ماننا، یہ کیا ہے کہ بہت بڑی یعنی نامناسب بات ہے، تو اس احساس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو انسان نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اگرچہ بعض گناہ کرتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ عموماً گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ 100 نمازی ہیں تو 100 نمازیوں میں ممکن ہے کہ 5-6 لوگ گناہ کرتے ہوں، لیکن عمومی مزاج نماز کا کیا ہے کہ انسان جب نمازی ہوتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کے مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع سے بچ جاتے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، وہ فضولیات سے بچ گیا، چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کسی دنیائی کام میں مشغول تھا جس کے بعد وہ گناہ کا اندیشہ تھا، وہ اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے پاک صاف رہنا ہے، گندگیوں سے دور رہنا ہے، صحیح ماحول میں رہنا ہے، میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا تو میری نماز ضائع ہو جائے گی، بری مجلس میں صحبت میں بیٹھوں گا تو پھر نماز کا موقع نہیں ملے گا، تو یہ تمام منکرات سے اس نماز کے احساس کے ساتھ وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتل ما اوحی الیک آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب اس کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا وہ روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی کی باتوں سے، والمنکر اور گناہ والی باتوں سے،
वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यालम, और अल्लाह ताला जानता है, माँ उस बातों को, उन आमाल को, तस्नऊन जो तुम करते हो। वला तुजादिलू अहलल किताब, जादला युजादिलू मुजादलतन का माने झगड़ा करना, बासो मुबासा करना, तो यहाँ मुराद बासो मुबासा है। वला तुजादिलू, और तुम बासो मुबासा न करो, झगड़ा न करो, अहलल किताबी अहलल किताब से, इल्ला मगर उस तरीके पर, अल्लाह मगर, बिल्लती उस तरीके पर, ही अहसन की वो ज़्यादा बेहतर हो, यानी जो बेहतर अंदाज है। बहस और मुबासे के अंदर भी इंसान का अंदाज तरीका सही होना चाहिए। जैसे बंदा आर्गूमेंट करता है किसी के साथ, दलील की रोशनी में अगर बात करता है, उसका तरीका भी अच्छा हो, मुखातब जो है आपके मुखातब का इकराम मलहूज हो, उसकी बेतौकीरी मलहूज ना हो, उसको तरीके से आप बात करें तो तब जाके फ़ायदा होता है। अगर आपने अपने मध्य मुकाबिल के ऊपर जो है तीर बरसाना शुरू कर दिए, उसको ताने देना शुरू कर दिया जी, उसकी ज़ात को उछालना शुरू कर दिया, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या तो तुम अहले किताब से बास मुबासा ही न करो, हाँ अगर कर रहे हैं तो फिर अच्छे तरीके से करो। वला तुजादिलू, और तुम बासों मुबासा न करो, झगड़ा न करो अहले किताब से, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर उस अंदाज है, उस तरीके से कि वो बेहतर हो। इल्लल्लज़ीना ज़लमू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, यानी उन लोगों, यानी अहले किताब में से जिन लोगों ने जुल्म किया, उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके के साथ भी मुबासा नहीं हो सकता। यानी अहले किताब से तुम्हारा बासो मुबासा हो तो वो मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ हो। अलबत्ता जो लोग, जिन लोगों ने जुल्म किया है, तो उनको छोड़ के वक़ूलू, और उनसे कहो, आमन्ना बिल्लज़ी, कि हम ईमान ले आए, बिल्लज़ी उस चीज़ पर, उनज़िला जो नाजिल की गई, इलैना हमारी जानिब, व उनज़िला और नाजिल की गई, इलैकुम और तुम्हारी जानिब, यानी जो चीज़ हमारी जानिब और तुम्हारी जानिब नाजिल की गई, हम उस पर ईमान ले आए। इससे मुराद क्या है? यानी वो किताब है, ठीक है ना जी, चाहे वो तौरात है, चाहे वो इंजील है, हाँ जी, चाहे वो ज़बूर है, जो गुज़िश्ता किताबें हैं, ये किताब से मुराद जो किताबों पर यकीन रखने वाले हैं, यहूद नसारा, तो हम उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो हमारी तरफ नाजिल की गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। यानी इस मामले में हम मुश्तरक हैं। अगर तुम हमारी किताब को नहीं मानते तो ना मान, लेकिन हम तो मानते हैं। वक़ूलू, और उनसे कहो, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लज़ी उस पर, उनज़िला इलैना जो हमारी तरफ नाजिल की गई, उस किताब पर जो हमारी तरफ नाजिल की गई, व उनज़िला इलैकुम और नाजिल की गई आप तुम्हारी जानिब, जिन तुम पर नाजिल की गई, व इलाहुना और हमारा माबूद, व इलाहुकुम और तुम्हारा माबूद, इलाहुन वाहिदुन एक ही है, तुम्हारा और हमारा माबूद एक ही है, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी के सामने मुस्लिमून हैं, फरमा बरदारी करने वाले हैं। तुम भी उस खुदा को मानते हो, हम भी उस खुदा को मानते हैं। वकज़ालिका और इसी तरह, वकज़ालिका और इसी तरह, अंज़लना इलैक हमने नाजिल किया आपकी तरफ, अंज़लना हमने नाजिल किया, अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन बाब इफ़ाल है, तो अंज़ल तो अंज़लना जमा मुतकल्लिम का सीगा, हमने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, अल किताबा कुरानी करीम किताब, और हम, और इसी तरह हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ किताब, फल्लज़ीना बस वो लोग, आतैनाहुम आतैनाहुम आतैना हमने अता की, हम उनको, अल किताब किताब, यानी यानी लोग, वो लोग जिनको हमने किताब अता की, तो वो क्या करते हैं, युमिनून बिही, वो उस पर ऊपर ईमान रखते हैं, उस किताब पर ईमान ले आते हैं। वमिन हाउलाई और इन लोगों में से भी, वमिन हाउलाई और इन लोगों में से, यानी इससे मुराद अहले मक्का हैं, और अहले मक्का में से भी मन बाज ऐसे लोग, बाज लोग ऐसे हैं कि मैं युमिनु भी, जो इस पर ईमान लाते हैं, यानी बाज मुशरिकीन बड़े मुनसिफ मिजाज थे, वो भी इस किताब पर ईमान लाते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना
اور انکار نہیں کرتا ہماری آیات کا الا الکافرون، یا انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر کافر کافر لوگ انکار کرنے والے۔ اس مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی کتاب کی سمجھ دی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا، ان کو سمجھ بوجھ دی، وہ آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل کتاب آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اہل مکہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ ولا دوبارہ دیکھ لیں، ولا تجادلوا، اور تم بحث و مباحثہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، الا الذین ظلموا منہم، سے البتہ ان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، کہ ان میں سے جن لوگوں نے کیا کی، جو زیادتی کریں، وقولوا، ان کی بات اور ہے نہیں، یہاں پہ حضرت نے ترجمہ ان کی بات ہو نہیں، ان کو رہنے دو، ان سے اگر بات کرنی ہے تو یوں کہو، وقولوا، ان سے کہو، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بالذی، اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہماری طرف ہم پر نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتی۔ الذین آتیناہم الکتاب، بس وہ لوگ جن کو ہم نے انزل الینا وانزل الیکم والہنا الہکم والہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی جانب، یعنی اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، سو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان بت پرستوں میں سے بھی بعض کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور آپ پڑھتے نہیں تھے، یعنی تلاوت نہیں کرتے تھے، وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، تتلو، تلاوت کرنے والے، یعنی آپ تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، من کتاب، کسی کتاب میں سے۔ مقصد یہ کہ آپ پڑھے تو تھے نہیں، کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، ولا تخطہ، اور نہ آپ اس کو تخطہ، یخط، تخط کا معنی آپ لکھ سکتے تھے اس کو، بیمینک، اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ ایسے بھی نہیں تھا کہ آپ پہلے پڑھ سکتے ہوں یا لکھ سکتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے، یعنی پڑھنے والے بھی ہوتے، لکھنے والے بھی ہوتے، تو پھر کیا ہوتا، اذن، تب، لرتاب المبتلون، تو شک کرتے باطل لوگ۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے مشرکین کے اعتراضات تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو پھر وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں تو پہلے سے پڑھا لکھا ہے، اس نے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، تو اس وجہ سے اب جو آپ کو کتاب ملی ہے اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے کوئی پڑھ سکتے تھے یا لکھ سکتے تھے تو پھر کیا ہوتا، یہ باطل لوگ آپ پر یعنی الزام تراشیاں کرتے، وہ شک و شبے میں پڑ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وما کنت تتلو، اور آپ وما کنت تتلو، اور آپ اس سے پہلے پڑھتے نہیں تھے، من قبل، اس سے پہلے، من کتاب، من کوئی کتاب، ولا تخطو، اور نہ آپ اسے لکھتے تھے، بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے پہ لکھا جاتا ہے۔ ارتاب المبتلون، تب کیا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، شک کرتے، ارتابا یعنی شک کرتے، المبتلون باطل لوگ، بلکہ ہوا آیات، کہ یہ جو قرآن ہے یہ واضح نشانیاں ہیں، آیات ہیں، بینات، واضح، یعنی واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، دلوں سے مراد یعنی ان کے ذہن میں، دل اور دماغ دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی، یعنی دماغ میں یہ بات تھی، تو یہ قرآن میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جن کو علم عطا ہوا ان کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے تھی، بل ہوا آیات بینات، کی بلکہ یہ واضح نشانیاں ہیں، فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جن کو کتاب دی گئی، اس کی کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے
ذہن میں، وما یجحد بآیاتنا، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا الا الظالمون، مگر ظالم لوگ، ضدی لوگ۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، اعتراض کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کیوں نازل نہیں کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی جس سے پتہ چلے کہ یہ نبی ہو۔ ظاہر ہے طرح طرح کی نشانیاں مانگتے تھے نا یہ لوگ، نشانی تو بہت تھیں لیکن یہ اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کل آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، جب اللہ چاہے گا نشانی دے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو محض ڈرانے والا ہوں، ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا أَنَا، اور میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، کہ نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح طور پر، صاف صاف، یعنی میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، اولم یکفہم، کہ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں یہ بات کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لرحمہ، وہ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لرحمت، رحمت ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے، لقوم، اس قوم کے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یہ کتاب خود نشانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تم لوگ اور نشانی کیا مانگتے ہو، بلکہ یہ کتاب خود نشانی ہے۔ تو یہ سلسلہ انبیاء کرام کے ساتھ چلتا رہتا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو آسمان سے آگ کیوں نہیں آ جاتی، ہاں جی، اور جو ان کے صدقے کو جلا دے، یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر یہ نبی ہے تو نبی فرشتہ کیوں نہیں آئے۔ تو طرح طرح کے اعتراضات ہیں مختلف انبیاء پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اور میں اتلما اوحی الیک، آپ تلاوت کیجئے وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب، کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی، یعنی بے حیائی اور برے کاموں سے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، ولا تجادلوا، اور تم باس و مباحثہ نہ کرو، علی الکتاب، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وقولوا، اور ان سے یوں کہو، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے اطاعت کرنے والے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کی آپ کی جانب کتاب، فالذین، بس وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے، ان مشرکین میں سے بھی، ان اہل مکہ میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں، من یؤمن بہ، جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وما آیاتنا، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا، الا الکافرون، سوائے کافروں کے، یعنی کافر لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو، اور آپ تتلو من قبل، اور آپ اس سے پہلے پڑھتے نہیں تھے، وما کنت تتلو، اور آپ یعنی پڑھا نہیں کیا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، من کتاب، کسی کتاب کو، ولا تخطه بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اذن، تب، لرتاب المبطلون، تو باطل پرست لوگ کیا کرتے، شک کرتے، شبہ کرتے، بل هو آیات بینات، بلکہ یہ واضح صاف صاف نشانیاں ہیں، فی صدور الذین، ان لوگوں کے ذہن میں، ان لوگوں کے دل میں، اوت العلم، جن کو علم عطا کیا گیا، ان کے لیے واضح نشانی ہے ماننے کے اندر، وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، الا الظالمون،
مگر ظالم لوگ، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ کیوں نازل نہیں کی گئی اس نبی کے اوپر، اس نبی کے اوپر کوئی نشانیاں اس کے رب کی جانب سے. بول آپ کہہ دیجیے انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو بس ڈرانے والا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، یہ کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس آیت اس کے اندر رحمت ہے، وہ ذکر اور نصیحت. یہ جو کتاب نازل کی ہے رحمت ہی رحمت ہے اور نصیحت ہے لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. جی ہاں جی، کوئی